السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ماہ محرم سے متعلق بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں نیا جوڑا پہننا، نیا لباس پہننا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ اور اس مہینے کو بعض افراد سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، تو اس کو سوگ کا مہینہ سمجھتے ہوئے تو نیا لباس پہننا ناجائز ہونا چاہیے۔ اس سے متعلق کیا تفصیلات ہیں، یہی میں کچھ باتیں ہیں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں پیش کروں گا، عرض کروں گا۔ دیکھیں ناظرین کرام، سب سے پہلے تو آپ یہ بنیادی بات سمجھ لیں جواب میں، سب سے پہلے بنیادی بات کہ کوئی مہینہ یا کوئی دن شریعت کی نظر میں سوگ کا، ماتم کا یا غم کا نہیں ہے۔ کوئی اسپیسیفک، کوئی خاص مہینہ سوگ کا قرار دیا گیا ہو، ایسا شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ السلام کی رحلت ہوئی ہے، مختلف مہینوں میں مختلف صحابہ کرام سے متعلق المناک اور دردناک حادثات پیش آئے ہیں، لیکن کسی مہینے کو، کسی دن کو غم کے طور پہ کسی سال کو نہیں منایا گیا۔ شریعت مطہرہ میں ایسا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے کہ غم کے طور پہ مہینے کو منایا جائے۔ اہل رفض کے اثرات ہیں محرم الحرام کے مہینے سے متعلق، جبکہ وہ انتہائی بابرکت، ثواب کے حصول، روزے نمازوں کے کثرت کے حساب سے مختلف اعمال کی اس میں مختلف برکات ہیں۔ ایک مقدس مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے ایک ہے، لیکن وہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ اہل رفض کے اثرات ہیں جو ہمارے بعض اہل سنت میں بھی آ گئے ہیں، اور وہ بھی نیم رافضیت اختیار کر چکے ہیں، جیسے بعض ہمارے نیم ناسبیت اختیار کر چکے ہیں اور یزید اور اہل یزید کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح بعض ہمارے سنی نیم رافضی ہو گئے ہیں کہ ان کو پھر بات کرنا یا ان سنیوں سے بات سمجھنا یا ان کو بات سمجھانا بہت مشکل ہے، لہذا ان سے دور رہے۔ میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کا موقف بیان کر رہا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے اکابر اہل فتاوی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ محرم الحرام میں نیا جوڑا پہننا، شادی کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ یہ بھی ہمارے فتاوی میں ذکر ہے کہ اس بدعت کو اور اس اہل رفض کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے محرم الحرام کے مہینے میں اپنی شادی کو منعقد کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوگا، زیادہ ثواب کا باعث ہوگا اور اللہ کے نزدیک ہونے کا زیادہ بابرکت اور قبولیت کا سبب ہوگا، کیونکہ آپ محرم الحرام میں شادی کو، اپنی خوشی کی تقریب کو منعقد کر کے اہل رفض کی، اہل باطل کی اس رسم، ان اثرات کو زائل کرنے کا سبب بن رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس کے اندر۔ تو نیا جوڑا بھی بلا شبہ پہنے۔ اس حساب سے میں آپ کو ایک بات اور واضح کر دوں، دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے محرم الحرام میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جہاں ماتم سے متعلق، دیکھنے سے متعلق بات تفصیلات ذکر کی تھی، میں نے اس میں آپ کو ذکر کیا وہ انتہائی غم کا موقع ہے، اس کو پڑھ کے غم منانا ہر سنی کی ذمہ داری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ذمہ داری ہے، اس واقعے کو آپ پڑھیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ کی کتاب، مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان کی کتاب ہے شہید کربلا، وہ انتہائی معتبر ترین مستند کتاب ہے اس ذیل میں، اس کو آپ پڑھیں، آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اس غم کو محسوس کریں۔ میں ابن کثیر رحمہ اللہ کی بھی بلکہ یاد ہے عبارت آپ کے سامنے آگے ذکر کرتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، تفسیر ابن کثیر کے مصنف، انتہائی مستند مؤرخ اور مفسر ہے، ان کی عبارت بھی ذکر کرتا ہوں۔ غم منانا ہے لیکن غم محسوس کرنا ہے، اپنے سینہ کو بھی، اپنے جسم کو مارنا نہیں ہے، غم کو محسوس کرنا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں بھی محسوس کریں تو بھی صحیح ہے، اور مہینوں میں محسوس کریں تو بھی صحیح ہے۔ آپ پڑھیں، آپ اور مہینوں میں نہیں پڑھ پا رہے، آپ محرم کی نسبت سے آپ کو اگر ترغیب ہوتی ہے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وہ المناک، دردناک واقعہ اور ان اشقیاء کے حرکات و افعال پڑھ کے ان سے متعلق اپنے نظریات کو واضح کرنا چاہتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے موقف کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ پڑھیں، اس غم کو محسوس کریں، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نیا لباس پہننا چھوڑ دیں، اپنی شادیاں چھوڑ دیں، یا یہ کہ آپ جو ہے سینہ کو بھی شروع کر دیں، ماتم شروع کر دیں، اپنے آپ کو چھریوں سے کاٹنا شروع کر دیں۔ یہ چیزیں قطعاً جائز نہیں ہیں۔ سوگ ہے مرنے والے پہ 3 دن اور بیوی کے لیے شوہر پہ 4 مہینے 10 دن، اس کے علاوہ کوئی سوگ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیل القدر صحابی کی ہمشیرہ، ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شام میں انتقال ہوا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو مدینہ میں خبر ملی اپنے والد کے انتقال کی، 3 دن تک تو انہوں نے سوگ منایا، لیکن تیسرے دن پھر انہوں نے پیلا رنگ، زرد رنگ منگایا جو خوشبو کا تصور کیا جاتا تھا اور عورتیں خوشی کے موقع پہ لگاتی تھیں، وہ انہوں نے یعنی غم نہ ہونے کے وقت لگایا جاتا تھا، تو انہوں نے بھی وہ رنگ لگا کے یہ ظاہر کیا کہ اب میرا سوگ ختم ہو گیا، اور انہوں نے پھر یہ بھی فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی اس خوشی کے اظہار کی، یا آپ کہہ لیں غم ختم ہونے
ہونے کا اظہار کیا نہیں ہے، زرد رنگ لگانے کی مجھے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، نہ شوق ہے، لیکن میں اس لیے لگا رہی ہوں کہ میں تاکہ امت کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ 3 دن سے زیادہ باپ کے اوپر بھی سوگ منانا جائز نہیں ہے، غم منانا جائز نہیں ہے۔ اس قلعے کو کما کرنے کے لیے، اس نظریے کو کہ سالوں سال آپ سوگ مناتے رہے، میں ختم کرنے کے لیے چوتھے دن یہ پیلا رنگ، زرد رنگ اپنے چہرے پہ، اپنے ہاتھوں پہ لگا کے یہ بات آپ کے سامنے، امت کے سامنے واضح کر رہی ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق عبارت نقل کرتا ہوں، عبارت ذکر کرتا ہوں کہ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ اس سے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے ہر مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ غمگین کر دے۔ اس غم کو محسوس کرنا ہر مسلمان کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے سردار اور اہل علم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے تھے، بلا شک بلا شبہ۔ بعض نیم ناسبی ان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو مشکوک کرنے کے اندر بھی کچھ عبارتیں ذکر کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو قطعاً اس کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، اور آپ علیہ السلام کے نواسے تھے، آپ علیہ السلام کو محبوب تھے۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل لخت جگر کے بیٹے، یعنی آپ علیہ السلام کے نواسے تھے۔ آپ عبادت کرنے والے بڑے بہادر اور بہت زیادہ سخی تھے، لیکن اس دن یوں غم نہ منائیں اور جزا فضا نہ کرے جیسا کہ روافظ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ سے زیادہ افضل تھے۔ ان کو 40 ہجری 17 رمضان جمعہ کے دن جب کہ وہ اپنے گھر سے نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اس دن کو ماتم نہیں منایا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے زیادہ افضل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے زیادہ افضل ہیں، جنہیں 35 ہجری عید الاضحیٰ کے بعد انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا، خلیفہ ہوتے وقت میں شہید کر دیا گیا، اور وہ بہت دردناک واقعہ ہے، اس کو بھی آپ حضرات پڑھیں۔ لیکن لوگوں نے ان کے قتل کے دن کو کبھی اس طرح ماتم نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، جن کو مسجد کے محراب میں نماز کی حالت میں جبکہ وہ قرات کر رہے تھے شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے قتل کے دن بھی اس طرح ماتم نہیں کیا جاتا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا و آخرت میں بنی آدم کے سردار ہیں، ان کی وفات کے دن کو بھی جو ربیع الاول میں ہے کسی نے بھی ماتم کا دن قرار نہیں دیا گیا۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 221۔ نیز آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھنے سے یہی بات ناظرین کرام معلوم ہوتی ہے کہ شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے۔ یہ شہادت ناظرین کرام ایسی چیز نہیں کہ اس پہ غم منایا جائے، تو ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے حصول پہ انسان کو فرحت اور مسرت محسوس ہونی چاہیے۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کردار کو پڑھیں، ان کے کردار کو سمجھیں اور وہ کردار اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح وہ باطل کے سامنے سینہ سپرد ہو گئے۔ ان کو ایک دنیا نے کہا کہ یہ آپ کا نکلنا اس وقت مناسب نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب سمجھا کہ خلافت کو علی منہج النبوہ، اور جو پوری تفصیلات ہیں ناظرین کرام کہ کس طرح وہ ڈٹے رہے اپنے موقف پہ کہ چاہے ہم 72 ہیں، وہ 72 افراد تھے کل ناظرین کرام، لیکن ہم 72 ہو کے بھی ہزاروں کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے دنیاوی اسباب کو سامنے نہیں لایا، ان کی فکر کو اور ان کے اصل مقصد کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ان کی شہادت کو اس طرح غم منانا جو مسلمانوں کو اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک ثابت نہیں ہے، کہیں سے بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ اس لیے آپ ماہ محرم الحرام میں نیا لباس بھی پہن سکتے ہیں، اپنی شادی کو بھی منعقد کر سکتے ہیں۔ اس غم کو حضرت حسین کے الگ طریقے سے محسوس کریں، جو اس کا صحیح طریقہ ہے اس طرح پڑھیں، محسوس کریں، اس کو عملی زندگی میں ان کے کردار کو لائیں۔ البتہ ان سے متعلق ماتم کرنا یا ایسے اہل رزق کے اثرات کو قبول کرنا کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ امید آپ کو ویڈیو سمجھ آئے گی، پسند آئے گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔